سن لیں یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چھاپ انتشارات اسوہ قم ایران میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 304 میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جب ابو بکر کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر سے بات نہیں کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور ابو بکر ہمیشہ ان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے تاکہ ان کو راضی کیا جائے۔ اور ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ یہ تو میری گناہ نہیں ہے، لوگوں نے مجھے مجبور کیا، میں نے خلافت قبول کی ہے، اب میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، آپ کیوں ناراض رہتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ابو بکر سے کہا کہ فما حملك عليهم اذ لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس ذمہ داری کے آپ مشتاق نہیں تھے اور آپ کو اس ذمہ داری کو لینا بھی نہیں چاہتے تھے، اور اس کی کام بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے، تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ جب آپ چاہتے ہی نہیں تھے اور آپ کی یہ ذمہ داری آپ اس بوجھ کو آپ اٹھا بھی نہیں سکتے، تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ تو ابو بکر نے کہا اس وقت، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اللہ لا يجمع امتی على ضلال فلما رأيت اجماعهم اتبعت قول النبي صلی اللہ علیہ وآلہ واحلت ان يكون اجماعهم على خلاف الهدى من الضلال فاعطيتهم قود الاجابه ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنعت۔ ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میری امت جو ہے ضلال گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے، اور جب سب امت نے اجماع کی میرے ساتھ بیعت پر تو میں نے قبول کیا، میں نے محال سمجھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باطل ہو۔ اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا کہ بعض لوگ میرے خلافت کو نہیں مانتے تو میں بیعت کو قبول نہ کرتا۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر سے پوچھا اما ما ذکرت من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی على ضلال افکنت من الامت ام لم اکن قال بلا۔ ابو بکر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ اجماع کریں کہ پوری امت نے مجھ سے بیعت کی ہے، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ کہاں کہ آپ ہیں۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ الْعِصَابَةُ الْمُمْتَنِعَةُ عَنْكَ مِنْ سَلْمَانَ وَعَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ وَابْنِ عِبَادَةٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنصَارِ، اس کے علاوہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کیا، سلمان، ابو ذر، مقداد، سعد ابن عبادہ، اور سعد ابن عبادہ کے جتنے ساتھی ہیں انصار میں سے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی، وہ اس امت میں سے نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا جی ہاں وہ سب اسی امت میں سے ہیں۔ فقال علی علیہ السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان هؤلاء قد تخلفوا عنك، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے کہ میری امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، آپ اس سے کیسے دلیل لاتے ہو جب پوری امت آپ پہ مجتمع نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ ان لوگوں نے آپ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، میں نے انکار کیا ہے۔ اچھا پھر ابو بکر کے ساتھ بات چلتا رہا، میں پورا حدیث آپ کے لیے نہیں پڑھتا۔ ابو بکر سے پوچھا کہ آپ سنیں نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ایک شخص اگر خلیفہ بنتا ہے تو اس میں کون سے صفات ہونی چاہیے؟ ابو بکر نے کہا نصیحہ، خلوص، وفا، دفع المداہنہ، اس میں سستی نہ ہو، والمحابات وحسن السیرہ واظہار العدل والعلم بالکتاب السنہ والفصل فی الخطاب مع الزہد فی الدنیا وقلة الرغبۃ فیہا وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب والبعید ثم سکت۔ یہ صفات اس نے بتا دیا۔ اب عربی کے صفات ہیں، میں ترجمہ نہیں کرتا، وقت لگے گا، آپ توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا السابقہ والقرابہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے۔ ابو بکر نے کہا جی سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے۔ فقال علی علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر افی نفسک تجد هذه الخصال او فی؟ قال بل فیک یا ابا الحسن۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تو نے جتنے صفات گنتی کی ہے، علم بالکتاب والسنہ، عدل، حسن السیرہ، فلان فلان فلان، یہ خصال تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے؟ تو انصاف سے بتا۔ ابو بکر نے کہا بل فیک یا ابا الحسن، یہ سب صفات مجھ میں نہیں آپ میں۔
قال فأنشدك بالله أنا المجيب لرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ذکران المسلمین ام انت. اے ابو بکر مجھے بتا دے کہ جب کوئی دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا سب سے پہلا ایمان لانے والا کون تھا؟ کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا. قال بل وہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر نے کہا بل انت، آپ تھے. قال فانشدک باللہ انا صاحب الاذان لاهل الموسم والجمع الاعظم للامه بصوره براء ام انت؟ قال بل انت. اے ابو بکر مجھے بتا کہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ براء نازل ہوئی کہ مکے میں آپ جا کے اعلان کر رہے ہیں کفار مشرکین کے درمیان جا کر موسم حج میں کہ اس کے بعد یہاں پہ مکے میں کسی مشرک کے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس زمانے میں مکے میں مشرکین کی اکثریت تھی، اور جو شخص اعلان کرتا اس کے قتل ہونے کا بھی امکان تھا. وہ کون تھا جس کو یہ اعزاز ملا کہ مکے میں جا کے اعلان کرے؟ وہ آپ تھے یا میں؟ ابو بکر نے کہا بل انت. فانشدک باللہ انا وقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنفسی یوم الغار ام انت. ابو بکر مجھے بتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مرگ پر کہ وہاں پہ شہادت نصیب ہوتی ہے، شب ہجرت، اپنی جان وہاں پہ سینے میں، جان وہاں پہ تلواروں کے نیچے لٹھا کر، وہ کون تھا جس نے رسول کی جان بچائی؟ وہ آپ تھے یا میں تھا؟ اچھا، یہ روایات بہت زیادہ ہماری کتب میں، اور ابو بکر کی مذمت اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف الفاظ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی